يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہم نے اب تک جو پڑھا تھا سورہ قیامہ کے بارے میں، اس بات آخر اور قیامت کے لیے، ایمان بالآخرہ کے لیے یہ مقام بڑا اہم ہے. پہلی دو آیات اور آخری آیات لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دو شہادتیں سامنے رکھی گئیں کہ تم جو مختلف پیرائے میں انکار آخرت کر رہے ہو، اس کی کیا کیا شیڈز ہیں یہ ہم تفصیل سے پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں. ایک سرے سے انکار ہے، ایک اقرار کی شکل میں انکار ہے، مختلف یعنی کہ شفاعت باطلہ کے تصور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے ہوئے 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، یہ جو تصورات ہیں مختلف، یہ ساری چیزیں، یا دنیا میں اپنی خوشحالی کو دلیل بنانا، یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا کہ کون کون سے پہلو ہیں جن سے انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، مانتے ہوئے بھی انکار کرتا ہے. جیسے عملی طور پر اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا تصور ماند پڑ جاتا ہے اور انسان گناہ کرنے پر جری اور بے باک ہو جاتا ہے. اس کی نفی کی گئی لا، اور گواہی پیش کی گئی اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قیامت کا دن تو وقوع پذیر ہو کر کے رہے گا. اس میں کیا دلیل ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اصل دلیل تو ہے کہ اللہ کو اگر مانتے ہو تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت ہوگی. دوسری بات یہ کہ اللہ کو قادر مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یا محض ایک ڈوگما ہے، ایک تصور، ایک عقیدے کے طور پر اڈاپٹ کر لیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کیسا ہے. وہ القادر بھی ہے، العلیم بھی ہے. یہ اگر صفات تمہارے ذہن میں ہیں کہ وہ ہر آن میرے ساتھ ہے، اومنیشنٹ، اومنیپوٹنٹ، یہ تصورات اگر ذہن میں ہیں تو پھر ذرا غور کرو کہ کون کہہ رہا ہے. اور دوسری گواہی یہاں پیش کی گئی ہے نفس لوامہ، وہ جو نفس ملامت گر ہے. اس پہ ہم نے تفصیل سے غور کیا تھا کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا ایک شعور موجود ہے پیدائشی طور پر. اس اعتبار سے جب کوئی غلط کام کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے. اچھائی یا نیکی، وہ انسان کا وہ ضمیر اسے پہچانتا ہے، اس لیے اسے معروف کا نام دیا گیا. برائی یا غلط رستہ، وہ انسان کا وہ اندر ضمیر جو ہے اسے نہیں پہچانتا، اس کا نام منکر رکھا ہے جو پہچان میں نہ آنے والی شے ہے. اس اعتبار سے یہ بھی اندر ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ جو احتساب کا تصور ذہن میں راسخ کرتی ہے. تیسری گواہی آخر میں رکھی گئی، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا کہ وہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا. اور اللہ کی قدرت کا بیان، کیسے اس نے تمہیں ایک نطفے سے انسان بنایا، ایک حقیر نطفہ، اور صرف انسان ہی نہیں بنایا، رحم مادر میں مختلف مدارج طے کرتے ہوئے تمہیں تخلیق بھی کیا، اور اسی نطفے سے مؤنث اور مذکر دونوں تخلیق کیے. ایک حسین مرقع انسان کا جو ہے وہ روئے زمین پر آیا. تو وہ اللہ جو تخلیق پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرے. یہ تین دلائل وقوع قیامت، باس بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دیے جو کہ ہم نے پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم تو ایک پور تمہاری دوبارہ تخلیق کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ دوسری بات انسان نے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان آخر یہ فسق و فجور پر اور انکار آخرت کا عادی کیوں ہو چکا ہے، یہ انکار آخرت اس کے اندر کن وجوہات کے بنا پر آتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں بیان کیا گیا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بدعمالیاں اس کی جاری و ساری رہیں، جسے چسکا پڑ جاتا ہے وہ اس چسکے سے، اس موج میلے سے نکلنا نہیں چاہتا۔ یہ ایک انسان کی کمزوری یہاں بیان کی گئی، ایک وجہ بیان کی گئی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے بھاگتا ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور میں نے اس میں ریفرنس دیا تھا سورہ علق کی آیات کا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی پر اتر آتا ہے اس لیے اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے، کوئی پکڑنے والا سامنے نہیں ہے، فوری طور پر اس کی گرفت نہیں ہوتی، جھوٹ بولتا ہے زبان پہ کوئی چھالا نہیں پڑتا، زبان سے بدبو نہیں آنی شروع ہو جاتی، وہ بڑے ٹھنڈے پیٹوں خیانت کر کے اپنا خزانہ بھرتا رہتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، اور اس میں موج میلہ لگا ہوا، وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی ایسا نظام آئے کہ جو اسے سیدھے رستے پر ڈال دے، اور وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی اس کا احتساب کرنے والا ہو؟ وہ تو چاہتا ہے جیسے موج میلہ لگا ہوا ہے لگا رہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور اسی ترنگ میں وہ پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ آخرت قیامت کا دن کب آئے گا؟ ہم نے تو کوئی قیامت ویامت نہیں دیکھی، ہم تو ٹھنڈے پیٹوں پل رہے ہیں، موج کر رہے ہیں۔ یہ ہے انسان کی ایک کمزوری۔ دوسری کمزوری بیان کی گئی وہ حب عاجلہ ہے، جسے فرمایا گیا کلا بل تحبون العاجلہ، یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، یہ وہ چیز ہے کہ سب یہاں جب وہ اکٹھا کر رہا ہے تو اس کا دل اس میں پھنسا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی قیامت وقوع پذیر ہو، کوئی حساب کتاب کا سلسلہ چلے، وہ تو اس میں سٹیٹس کو چاہتا ہے کہ بس ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے۔ اور تیسرا یہاں بیان آیا تھا جو آیات ابو جہل کے متعلق جو ہیں تقریباً مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ اس کے لیے آئیں، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، کہ وہ اکڑا، اس نے تصدیق نہیں کی، نماز کی طرف نہیں آیا، ایمان نہیں لایا، بلکہ اکڑتا ہوا اپنے اہل و عیال کی طرف چل پڑا۔ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا تکبر کا، تمرد کا، استغنا کا، کہ ایسا انسان جو کہ کسی کی سنتا ہی نہیں، اپنے آپ اپنے تئیں بڑی شے سمجھتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا محاسبہ کرے، اور قیامت کا وقوع پذیر ہونا، اس لیے کہ وہ پھر سارے کا سارا تکبر اور سرداریاں اور بادشاہتیں وہ خواب میں مل جائیں گے، وہاں تو پھر ایک ہی بادشاہت ہوگی اور وہ بھی اللہ جل شانہ کی۔ تو اس اعتبار سے یہ تین بنیادی باتیں آئیں کہ آخرت کا انکار کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب تین یہاں نقشے کھینچے گئے ہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ذرا غور کرو وہ دن کتنا سخت ہوگا، اس کی ہولناکی کیا ہوگی۔ سب سے پہلے یہ نقشہ آیا ہے آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10، اسے دیکھیے ذرا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ یہ پہلا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، یہ وہ دن ہوگا، اس لیے کہ جو پوچھا گیا نا، سوال تھا وہاں یسأل ایان یوم القیامہ، کہ یہ قیامت کا آنا آخر کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں خوف سے پتھر ہو جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ قیامت کے احوال یا بہت سے آفاقی حقائق یہ ابھی تک آیات متشابہات کی شکل میں، ہم سائنٹیفکلی بھی نہیں اس بات تک پہنچ سکے، اور قیامت کے احوال تو تقریباً وہ ہیں کہ جب وارد ہوں گے تبھی پتہ چلے گا، اس لیے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اس کے لیے استعارتاً بات کی گئی ہے مختلف مقامات پر۔
چاند کا بے نور ہو جانا، آیا کوئی ایسی کیفیت ہوگی کہ سورج جو اس طرح اوٹ میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہم آج کی دنیا میں جانتے ہیں کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ ریفلیکشن ہے سورج کی روشنی، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ چمکدار ہمارے نظام شمسی میں اگر کوئی سیارہ ہے تو وہ سورج ہے، اور سورج ہی کی روشنی تمام سیارے جو ہیں اگر چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں تو یہ بھی ہمیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ریفلیکشن یہاں سے جو ہے وہ چاند تک پہنچ رہی ہے، وہاں یہ چمکدار سیارہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس کا بے نور ہونا، اس کا مطلب ہے کہ سورج میں کوئی ایسی تبدیلی آئے گی یا واللہ عالم۔ اور یہ جو کہا گیا کہ جمع الشمس والقمر، آیا چاند اپنی جگہ سے وہ اپنی کشش سے شکل اس طرح کوئی کم ہو جائے، کھو دے کہ وہ جا کر کے سورج سے ٹکرا کے اسی میں ضم ہو جائے، ختم ہو جائے؟ واللہ عالم، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ یا سورج اتنا نزدیک آ جائے کہ چاند اس میں جو ہے وہ مل کے ختم ہو جائے، واللہ عالم۔ لیکن کوئی ایسا ہیبت ناک منظر ہے جو نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے، جن پر بھی وہ احوال قیامت وارد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ دن ہوگا یقول الانسان یومئذ این المفر، یاد رکھو اس دن انسان جو ہے وہ تڑپے گا اور کہے گا کہ بھاگ کر جاؤں کہاں، ہے کوئی جائے پناہ؟ کلا لا وزر، اس دن کوئی جو ہے وہ جائے پناہ نہیں ہوگی۔ یہاں اسلوب حصر ہے، لا وزر، کلا بھی ہے اور لا وزر، یعنی ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن تو ایک نفسا نفسی کا عالم، الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تو تیرے رب ہی کے سامنے جا کر کے ٹھہرنا ہوگا۔ یعنی چاروں ناچار انسان قبر سے اٹھیں گے اور دوڑ رہے ہوں گے بگ ٹٹ اس عدالت میں حاضری کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لگے گی، سب اسی طرف وہیں جا کر کے ٹھہرنا ہوگا۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ انسان اس دن سب اگلا پچھلا جو بھی اس نے کیا ہے اسے بتلا دیا جائے گا کہ یہ ہو تم، قدم و اخر، کسے ترجیح دی، کسے پیچھے رکھا، ایک یہ پہلو ہے اس کا، کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑ کر کے آئے۔ انسان کی اعمال نامہ جیسے موت آئی کتاب بند ہوئی، اب ایک وہ کتاب ہے جو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے آگے بھیج چکا، وہ اعمال نامہ وہ لکھا جا چکا، کمپلیٹ ہو چکا، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کے نقوش وہ پیچھے چھوڑ گیا، اگرچہ کتاب اعمال بند ہو چکی لیکن اس کا اجر وہ نیک ہے یا برا ہے، جیسے بھی نتائج ہیں، جب تک وہ پیچھے دنیا میں چل رہے ہیں وہ اس کے اعمال نامے میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے تو ابھی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی تصور باطلہ چھوڑ گیا ہے، کوئی ایسے نقوش جن سے دنیا گمراہ ہو رہی ہے، تو ان کی گمراہیوں کا وبال اس کے کھاتے میں ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ آخرت میں جب وہ اعمال نامہ کھلے گا ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ میں تو یہ کرتوت کر کے نہیں آیا تھا، یہ کہاں سے آ گئے۔ اس اعتبار سے کتنا ہوشیار رہنا ہوگا آخرت کے اس پہلو کے اعتبار سے کہ ہم اپنے کیا نقوش چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اپنے پیچھے، جن کے نتائج نہ جانے کب تک جو ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی نیک بات، کوئی نیک کلمہ، کوئی اچھے سلوک کے نشانیاں، تاکہ دنیا بھی اچھے الفاظ سے یاد کرے مرنے کے بعد، اور اگر کوئی آپ کی پیروی یا تقلید کرنے والا ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی ایسی بات کی تقلید کرے جو کہ ہدایت کی، نیکی کی، اچھائی کی، خیر کی، بھلائی کی ہو، نہ کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہی سکھایا ہے کہ بھئی کاروبار تو اس طرح دھوکہ دہی سے ہوتا ہے، بے ایمانی سے ہوتا ہے، آپ تو چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پیچھے جتنی وہ بے ایمانیاں کریں گے جو آپ نے سکھائی ہوں گی، ان کا ایک حصہ آپ کے بھی اکاؤنٹ فار ہوتا چلا جائے گا، ایڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اس اعتبار سے سوچئے جو لوگ دنیا میں لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ گئے، کسی نے قادیانیت کو رواج دے دیا، کسی نے پرویزیت کو رواج دے دیا، کسی نے نہ جانے کیا کیا باطل عقائد دنیا میں چھوڑ دیے، جب تک لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں ان کی گمراہی کا وبال ان کے کھاتے میں ایڈ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیا کیسے حساب دے گا کوئی، واللہ عالم۔ لیکن یہ ایک چونکا دینے والا، وارننگ، انذار والا، کان کھول دینے والا مقام ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان اپنا جائزہ ہے، کیا کچھ میں کر چکا جو جا رہا ہے ساتھ، اور کیا میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اس لیے کہا گیا کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے. بڑا مشہور جملہ ہے جو عام طور پہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے. اسی کا جو ہے وہ اینٹونیم دیکھ لیں. اگر نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے تو بری اولاد کیا ہوگی؟ گناہ جاریہ. تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دوست احباب میں کیا نقوش چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنے فالوورز کو کیا بتا کر کے جا رہے ہیں؟ تو پہلا مقام جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا. دوسرا مقام اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ ہے قیامت کا وقوع پذیر ہونا، وہ الساعہ. اس کے بعد فوری طور پر جو سلسلہ ہے وہ یہ ہوگا. اور جب پھر اللہ کی عدالت لگے گی تو اس کا نقشہ کھینچا گیا آیت نمبر 14-15 اور اس کے بعد 22 سے 25 تک. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے احوال سے خود واقف ہے. وہ اپنے آپ کو خوب، ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو مثال بھی بارہا دی ہے کہ جب دنیا میں ہماری کلاسز جو ہوتی ہیں اسکولوں کی، تو جن لوگوں نے اچھے پیپر کیے ہوتے ہیں بڑے خوش جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں رزلٹ لینے کے لیے، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ میں دیکھوں فرسٹ آؤں گا یا سیکنڈ کلاس میں یا تیسرا نمبر آئے گا، یا کون ہے دوستوں میں سے جو پہلے نمبر پر آئے، میرا کون سا نمبر آتا ہے. اس لیے اسے امید ہوتی ہے پیپر میرے سارے اچھے ہوئے ہیں، نمبر اچھے آنے چاہیے. اور کچھ بچے وہ بھی ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پرچے ٹھیک نہیں ہوئے تو رزلٹ تو منفی آنا ہی آنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 0/0 ہی رہ جائیں گے یا شاید 2-4 نمبر آ ہی جائیں. اور وہ چاہ نہیں رہے ہوتے اسکول جانا، لیکن مجبوراً جانا پڑتا ہے. اس لیے قیامت اللہ کی عدالت میں بھی حاضر تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے. وہ اپنا اعمال نامہ پکڑنا چاہیں یا نہ چاہیں، پیچھے بھی ہاتھ کریں گے لیکن وہ من وراء ظاہرہ ہی پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا زبردستی کہ یہ ہے پڑھو. اب یہ کیفیت تو وہاں ہوگی، لیکن انسان جان رہا ہوگا. جو اچھے اعمال رکھنے والے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور جنہیں معلوم ہے کہ ہمارا پیپر صحیح نہیں ہوا تھا، اس دنیا کے کمرہ امتحان سے ہم اس طرح سے آئے تھے کہ جو اب ہم مستحق کسی اور مقام کے ہیں. اس کا نقشہ کھینچا گیا. وجوہ یومئذ ناظرہ. اس دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ، چمک دمک والے. الی ربہا ناظرہ. اپنے رب کی طرف نگاہ کیے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. یہ دیکھنا جو ہے وہ کہتے ہیں نا فلاں اس کی نظر کرم کی امید رکھتا ہے. آیا اللہ کا فزیکلی دیکھنا ہے ہمارا؟ ظاہر ہے کہ فزیکلی دیکھنا تو جنت میں بہت بعد میں ہوگا امید ہے انشاءاللہ، لیکن بہت بعد میں ہوگا. اس وقت ہوگا کہ ایک امید کی کیفیت کہ میں عمل تو بڑا اچھا کر کے آیا تھا. اب اللہ کرے، اللہ سے نیک امید رکھتا ہے انسان کہ اللہ مجھے جو ہے وہ کامیاب کر دے اور میں جنت کا مستحق ہو جاؤں. تو کچھ چہرے تو ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، شادہ و فرحاں ہوں گے اور چمک دمک رہے ہوں گے، امیدوار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے. اور کچھ چہرے وہ ہوں گے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، جن پر کلوس چھا رہی ہوگی، اداس. اس لیے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اس لیے انہیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا، دنیا میں کیا گل کھلائے تھے، آج وہ سامنے آنے والے ہیں. تَظُنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑا ہی کمر توڑ برتاؤ آج ہونے والا ہے. اس لیے ایک نقشہ کھینچا گیا قرآن مجید میں کہ جس وقت انسان اکٹھے ہو رہے ہوں گے، ایک طرف جنت سجا دی جائے گی، ایک طرف جہنم جو ہے وہ کھول دی جائے گی، اس کی جو ہے وہ لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں گی آگ کی، اور دوسری طرف لہلہاتے ہوئے چمن اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی. تو دونوں انسان دیکھ رہا ہوگا کہ ایک یہ انجام بھی ہے، ایک یہ انجام بھی ہے. ادھر داہنے ہاتھ والے جائیں گے، ادھر بائیں ہاتھ والے جائیں گے. یہ صورتحال تو بالفعل وہاں کھل رہی ہوگی. تو اس وقت وہ جو اس طرف کی امیدوار ہیں وہ دوسری طرف کے مائنس کی طرف کے بائیں ہاتھ یعنی کہ لیفٹ والے بائیں ہاتھ والے تظن ان یفعل بها فاقرہ. انہیں گمان ہوگا، وہ جان رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہماری خیر نہیں. یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ذرا غور کرو، آج فکر کرو اس وقت کی. اور تیسرا نقشہ کھینچا گیا اس کیفیت کا کہ جب انسان اس دنیا سے اس دنیا کو رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا فقط قامت قیامہ. جو مر گیا اس کی قیامت تو وارد ہو گئی.
अमाल नामा बंद हो गया, जो कुछ करना था कर चुका, अब कब्र दोज़ख के मरहले हैं और उसके बाद आखिरत में उठना है, बस दुनिया से तो सिलसिला मुनक़ता हो गया। तो उसकी तो एक किस्म की क़यामत उस पर वारिद हो चुकी। ये उसका नक्शा है कि जब यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रहा है। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़। हमारे साथ ये, मैं नहीं समझता हम में से कोई ऐसा हो जिसके साथ ये मामला दरपेश ना हुआ। हमारे वालिदैन में से, अजीज़ व अक़ारब में से, दूर या नज़दीक के रिश्तेदारों में से बहुत से असाब जो दुनिया से जा चुके, वो मरहला आता है, इंसान बीमार होता है, पड़ जाता है और वो बेचारगी की कैफियत में होता है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, देख के इंसान घबरा रहा होता है। उसे देख के अपना जो तसव्वुर अगर आ जाए कि एक वक्त बुढ़ापे का मुझ पे भी आएगा, या ये वक्त यहाँ से रुखसत होने का, ये कैफियत है, दिल ही दिल में अल्लाह से इंसान पनाह मांगता है। और फिर डॉक्टर कह रहे होते हैं कि भाई हम तो अब लाचार हो चुके, बहुत मेडिकल बोर्ड बैठ चुके, अब घर ले जाओ, दवा दारू अब ख़त्म, दुआ करो। और हमारे यहाँ तो दौरे जहालत भी चल रहा है, तो कोई तावीज़ धागा करा लो भाई, अब वो दवा दारू का सिलसिला तो गया। अब इंसान भागता है, कहीं से कोई टूना टोटका कराऊँ, कहीं से फूंक मरवा के लाऊँ, इस किस्म का। या भाई खिदमत कर लो, जो नेक हैं, दीनदार लोग हैं, उन्हें मालूम होता है कि आखिर तो जाना है। अब उसका एक नक्शा है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़। जब जान हलक तक पहुँच जाएगी, बलगतित तराक़ी वक़ीला, और कहा जाएगा मन राक़। उस वक्त जो है कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला। ये राक़ जो है वो रुक़िया से जो है वो लफ्ज़ आम तौर पे माना जाता है, जिसका माना है तावीज़, गंडे और झाड़ फूंक करने वाले। तो कोई है जिससे कि झाड़ फूंक करवाई जाए, कोई तावीज़ गंडा लाया जाए, या इसका मतलब जो है वो रक़ी से अगर लिया जाए तो इसमें है किसी शय की तरफ चढ़ना। उससे मुराद ली गई है कि उस वक्त फ़रिश्ते आपस में कह रहे होंगे कि आया इनसे नेकी वाले फ़रिश्ते लेके जाएंगे या सज़ा वाले फ़रिश्ते लेकर के जाएंगे, और उसी वक्त फ़ैसला हो जाएगा कि किसने लेकर के जाना है इसे ऊपर आलम अरवाह में, इसे पहुंचाना है। तो अगर वो बुराई का मुरक्का है तो दूसरे फ़रिश्ते आएंगे, और अगर नेक इंसान है तो नेकी वाले फ़रिश्ते आएंगे। उसी वक्त फ़ैसला हो जाएगा और वो दूसरे फिर नज़दीक नहीं फटक सकेंगे। अब यानी कि यहाँ एक कैफियत है कि उस वक्त को सामने रख के इंसान ज़रा सोचे कि मैंने किस अंजाम की तरफ जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब सोचिए हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए, हम दुनिया में क्या चाहते हैं। ज़रा सा आज सूरज चढ़ता है, टेम्परेचर 30 से 35 की तरफ जाता है तो तबीयत में घबराहट पैदा होती है। ज़रा सोचिए जहाँ हज़ारों डिग्री या लाखों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, उसकी कैफियत क्या होगी। अगर 45, 46, 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो हमारे यहाँ बाज़ार सुनसान हो जाते हैं, और बर्फ़ और ठंडा पानी और न जाने क्या क्या, इंसान जो है वो फिर भी जो है वो हम मुँह खोल के फिर रहा होता है कि इतनी गर्मी मारे गए। इस अंजाम को, ये सारी बातें यहाँ रखी गई। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, एक हसरत का अंदाज़। उस वक्त वो समझ रहा होता है, गुमान हो जाता है कि दुनिया से जुदाई का वक्त आन पहुँचा है। अब अपने सब जुदा हो जाएंगे, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई बीवी, ना कोई बाप, कोई अब मदद करने वाला नहीं। बहुत से लोगों की ज़ुबान से निकलता है, अरे बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन उस वक्त बचाने वाला कोई नहीं होता। इस वक्त ले जाने वाले हाजिर बाश होते हैं जिन्होंने ले जाना है। वल्तफ़त साक़ बिस्साक़, और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। ये अरबी मुहावरे के एतबार से जो है इंतहाई सख्ती। और वैसे ये कि बुढ़ापा अगर हो तो पिंडलियाँ वाकई ऐसे हो जाती हैं सूख के जैसे आपस में जुड़ गई। इसलिए जितना इंसान बूढ़ा होकर के जाए जिस्म उतना ही पिंजर और लाचार जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। जानते हैं हम कि सब जानते हैं कि हैयतें ही बदल जाती हैं। हमारी अपनी सूरतें क्या हसीन व जमील हुआ करती थी और आज हम किस कैफियत में हैं। और 10-20 साल गुज़रे, अव्वल तो किसी ने कल नहीं देखा, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। आपने देखे हैं बहुत से लोग जो हैं जिसे अर्ज़लुल उम्र कहा गया है, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, वो उम्र भी लोगों पर आती है और वो कैफियत भी जो है वो
طاری ہوتی ہیں، وہ کیفیت جب کہ انسان جیسے بچہ تھا پیدائشی لاچار اور بے بس، وہ اس سے بھی زیادہ لاچار اور بے بس نظر آتا ہے۔ اس وقت تو چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، اب چاہنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ قباحت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کے لیے تو اس کی اس معصومیت سے، لاچارگی سے، بے بسی سے سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی معصومیت پر جو ہے کوئی چوم رہا ہے، کوئی چاٹ رہا ہے، کوئی گودی میں اٹھا رہا ہے۔ لیکن جب بوڑھا ہو کے انسان وہ بچے کی کیفیت میں آتا ہے تو اس وقت تو سنبھالنے والا بھی نہیں کوئی ملتا۔ جائے عبرت ہے جہاں، تو کہاں منہ اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن